بسم اللہ بسم اللہ سر بسم اللہ. مبارک ہو جی. اللہ آپ کو بھی عزت بخشے جو آپ نے دوسرے کو عزت کی ہے. اللہ ان کو بھی عزت بخشے جن کو آپ نے عزت دی ہے. اللہ جی شمیم گنئی صاحب، یہ جاوید ریشی صاحب آج پھر انٹریکٹ ہوئے پارٹی کے ساتھ، کیا معاملات تھے اور آج کے دن کو دوبارہ واپس آنا پڑا؟ دیکھیے جی، جاوید ریشی صاحب کی اپنی ایک شخصیت ہے، ان کا پورا ضلع بھر میں نام ہے، ان کی ایک سوشل آرگنائزیشن ہے، اس پہ یہ کام کرتے ہیں، اس کے چیئرمین بھی ہیں. پچھلا کچھ عرصہ سے یہ ہم سے ہماری وابستگی تھی، تو پھر کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے یہ سائلنٹ پڑ گئے، سائلنٹ موڈ میں چلے گئے تھے. تو آج پھر ہم نے ان کو مدعو کیا، ان کو بلایا، ہمارے بھائی ہیں، ہم نے گزارش کی کہ پارٹی کو آپ کی ضرورت ہے. محبوبہ جی نے بھی مجھے کہا کہ وہ شخص جو آپ نے پنچ پارٹی میں لایا تھا وہ مجھے کہیں آپ کی میٹنگز میں نظر نہیں آتا. تو اسی حکم کو بجا لاتے ہوئے ہم نے ریشی صاحب سے گزارش کی ہے آج، اور انہیں پھر میرے تمام دوستوں نے مدعو کیا کہ آپ آئیں، پارٹی میں کام کریں. آنے والے وقت میں جو بھی پارٹی کا حساب کتاب بنے گا اس کے مطابق ان کو انشاءاللہ تعالی اللہ عزت دے گا، اور پارٹی میں ایک اچھا مقام. آج جہاں لوگ یہ تمام بگھوڑے جو ہیں، دولت مند بزنس مین، ٹھیکیدار طبقہ، زمینوں کو ہڑپ کرنے والے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے اس دور میں اگر جاوید ریشی صاحب نے پھر ہماری اس گزارشات پہ عمل کیا ہے، ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، تو یہ ایک بہت بڑی قربانی ہے. جہاں لالچ کا بازار گرم ہے، جہاں بڑے بڑے لالچیں دی جاتی ہیں، بڑی بڑی پوسٹوں کے وعدے ہو رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی جماعت جو مظلوموں کی جماعت ہے، جو غریبوں کی جماعت ہے، اور جو جماعت کمر بستہ ہے ظالم کے خلاف اور مظلوم کے حق میں بات کرنے کے لیے، تو ان کے ساتھ ان کا کھڑا ہونا میں سمجھتا ہوں ایک بہت قربانی ہے. جاوید صاحب آپ بتائیں. دیکھیے، جیسا قابل عزت شمیم گنئی صاحب نے آپ کے سامنے سب حقیقت بیان کی، بتقاضائے انسانیت کچھ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، اور غلط فہمیوں کی وجہ سے دوریاں بھی ہو جاتی ہیں. تو بہرحال اتنی غلط فہمیاں نہیں تھیں کہ ہمارے جو آپسی انسانی رشتے ہیں وہ بھی منقطع ہو جاتے. میں چونکہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی آئیڈیالوجی کو فالو کرتا ہوں، اور 2008 میں نے پہلا ووٹ بھی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو ہی کاسٹ کیا تھا. اس کے بعد یا میں نے خود الیکشن کنٹیسٹ کر کے خود کو ووٹ دیا ہے، اور یا میرا ووٹ قلم دوات کے نشان پر ہی پڑا ہے. تو ناراضگی یا غلط فہمیوں کی وجہ سے جو دوری بنی رہی ہے، اس دوری کے بعد کافی قسم کی الگ الگ سیاسی جماعتوں کی طرف سے باتیں آ رہی تھیں، پریشر آ رہے تھے کہ آپ خاموش موڈ میں ہیں جناب، آپ ہمارے ساتھ آئیں، ہم آپ کو عزت دیں گے. لیکن میں نے اپنی عزت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں ہی سمجھی. میں نے پہلے آپ سے جیسے کہا کہ میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور مفتی سعید صاحب کی آئیڈیالوجی کو فالو کرتا ہوں، میں سلوٹ کرتا ہوں، کیونکہ مفتی محمد سعید وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ظلم جبر میں جس وقت یہاں عوام جھگڑے ہوئے تھے، یہاں پر صبح گھر سے ایک نوجوان نکلتا تھا، شام کو گھر واپس آئے یا نہ آئے یہ کوئی گارنٹی نہیں ہوا کرتی تھی. ماں باپ اپنے نوجوان بچوں کی زندگی بچانے کے لیے گھروں سے دور دور تک بھیج دیتے تھے. تو ایسی حالات سے جس شخص نے جموں و کشمیر کو باہر نکالا، اس شخصیت کا نام مفتی محمد سعید ہے، اور مفتی محمد سعید کی سوچ کا نام پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہے. اس لیے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ رشتے کو قائم رکھنا، اس کے ساتھ وابستگی کو قائم رکھنا اس وقت ہر نوجوان کی، ہر ذی شعور کی، ہر پڑھے لکھے نوجوان کی مجبوری ہے اور ضروری ہے.